مسجد اقصیٰ 3 اہم مساجد میں سے ایک ہے۔ مسجد اقصیٰ خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد ہے اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اس مسجد کی طرف رسول اللہ 1.5 سال تک قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرتے رہے اور واقعہ معراج بھی اسی مسجد کی اہمیت کی عکاسی کرتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر 5000 سال پرانی ہے۔ یہ روئے زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد اور اہمیت کے لحاظ سے تیسری اہم ترین مسجد ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے 40 سال بعد تعمیر کی گئی۔ مسجد اقصیٰ کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسے بیت المقدس، قبلہ اول، مسجد مروانی، مسجد براق اور دیوار براق۔ اس سرزمین پر انبیاء کرام کے اثرات موجود ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف میں پتھر کی دیواریں ہیں۔ اس میں 9 دروازے ہیں۔ پہلا دروازہ باب رحمت، دوسرا باب حطہ، تیسرا باب فیصل، چوتھا باب غواغہ، پانچواں باب حدید، باب کنبین، باب سلسلہ، باب مغربہ ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، مسجد حرم۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ اس مسجد کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں یہ سیم رہی۔ طوفان نوح کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کنعان کے لوگوں نے اس مسجد کو آباد کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے قبل کنعانیوں نے اس مسجد کی تعمیر کروائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ، پھر اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مسلمان، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہودی تھی۔ یہ مسجد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کے کنٹرول میں آ گئی۔ انہوں نے اس مسجد کا بہت خیال رکھا۔ تاریخ بتاتی ہے، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا، پر وہ اپنے اس کام کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا سکے۔ وہ ایک عظیم و شان مسجد کی تعمیر کروانا چاہتے تھے۔ آپ اس مسجد کو مکمل کروائے بغیر انتقال فرما گئے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چرند پرند، جانور، انسان اور جنات سب ان کے تابع کیے ہوئے تھے، لہٰذا جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام منٹوں سیکنڈوں میں سر انجام دے دیا کرتے تھے۔ آپ نے انسانوں اور جنات کو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد میں ایک شیشے کا حجرہ بنایا تھا جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ اپنے عصا کے سہارے کئی دن عبادت میں مشغول رہتے تھے، جبکہ جنات اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی وفات کا علم ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آپ کی وفات کا ان جنات کو علم نہ ہو، ورنہ یہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ جب آپ کی روح جسم سے نکالی گئی تو آپ عصا کے سہارے کھڑے تھے۔ جنات یہ سمجھتے رہے آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ آپ کے رعب کی وجہ سے جنات کام کرتے رہے۔ پیغمبر ہونے کی وجہ سے حضرت سلیمان کا جسم ویسے ہی کھڑا رہا، پر آپ کی عصا کو دیمک نے کھا لیا، جس کی وجہ سے آپ کا جسم زمین پر گر گیا اور جنات کو علم ہو گیا کہ آپ انتقال فرما گئے۔ جنات کام چھوڑ کر بھاگے، پر اس وقت مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ یہ مسجد آخری پیغمبر کے آنے تک اسی طرح رہی، جب تک واقعہ معراج پیش نہ آیا۔ مسلمان 17 سال تک اس مسجد کی طرف رخ کر کر نماز ادا کرتے رہے، پر 17 ماہ بعد قرآن مجید میں حکم آ گیا، اے نبی، ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھتے رہے۔ حضور اس انتظار میں تھے کب جبرائیل آئیں اور حکم فرمائیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، رسول اللہ نے دوران نماز قبلہ اول سے رخ تبدیل کر کے خانہ کعبہ یعنی شمال سے جنوب کی سمت اپنا رخ کر لیا،
تاریخ بتاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد مسجد اقصیٰ تشریف لائے۔ حضرت عمر نے اس مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ نے اس مسجد میں اذان دی اور یہاں اس وقت ایک سادہ لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ تاریخ کے مطابق اس مسجد کی 5 بار تعمیر ہوئی۔ اس مسجد میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 15 جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائیوں نے حملہ کر کے اس مسجد کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اسے ایک گرجا گھر میں تبدیل کر دیا۔ اس کے کئی حصوں میں عیسائی رہائش پذیر ہوئے۔ 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو سلطان صلاح الدین غازی نے مسجد کو فتح کیا۔ اس نے اس میں ہونے والی کئی تبدیلیوں کو ختم کیا۔ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے بعد مسجد کو مسلسل عرق گلاب سے 1 ہفتے غسل دیا جاتا رہا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔